بھرا عشق آمد در دو عالم رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے مینو دفناؤ قبر جانے نبی جانے مدینے مینو دفناؤ قبر جانے نبی جانے میں سنا محمد دا اشر جانے نبی جانے دے دے خوف قبر دا تے کیوں مینوں ستاندے ہو دے دے خوف قبر دا تے کیوں مینوں ستاندے ہو لوکاں مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی میں سنیا ہے اوتھے اونے آنا جدے موڈے کمبلی کالی دے دے خوف قبر دا تے کیوں مینوں ڈراندے ہو اوتھے سرکار نے آنا او ڈر جانے نبی جانے اوتھے سرکار نے آنا او ڈر جانے نبی جانے میں سنا محمد دا اشر جانے نبی جانے بڑا مشہور دروازہ ہے من پوندے محمد دا بڑا مشہور دروازہ ہے من پوندے محمد دا جاون دیو او دے در تے سر جانے نبی جانے جاون دیو او دے در تے سر جانے نبی جانے میں سنا محمد دا اشر جانے نبی جانے میں مندا بڑا اوکھا اے برزخ دا سفر یارو میں مندا بڑا اوکھا اے برزخ دا سفر یارو پر کفن تے کلمہ لکھ دینا پر کفن تے کلمہ لکھ دینا سفر جانے نبی جانے پر کفن تے کلمہ لکھ دینا پر کفن تے کلمہ لکھ دینا سفر جانے نبی جانے میں سنا محمد دا اشر جانے نبی جانے میرے نبی نے چن نو توڑیا سی توڑ کے پھر جوڑیا سی میرے نبی نے چن نو توڑیا سی توڑ کے پھر
ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਕਮਰ ਜਾਣੇ ਨਬੀ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਕਮਰ ਜਾਣੇ ਨਬੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਸਨਾਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਜਾਣੇ ਨਬੀ ਜਾਣੇ ਮਦੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਓ قبر جانے نبی جانے معززی وقار حاضرین کرامی مرتبت، سب کی موجودگی اخلاص، عقیدت اور سچی محبت کے زیور سے آراستہ احباب کا شریک محفل ہونا دل کی طمانینت اور تسکین کے لیے خوبصورت سامان ہے۔ میں اس شہر میں بارہا آیا، احباب گرامی سے رابطہ تھا، ہے اور انشاءاللہ بنیاد اچھی ہے، رہے گا۔ لیکن آج آپ سب کا یوں اس محفل میں شریک ہونا مجھے قدرتی طور پر بہت ہی اچھا لگا۔ مثنوی شریف کے حوالے سے بات کرنا میری تو یہ غذا ہے، مگر آپ لوگوں کی دلی لگن اور یوں مثنوی شریف کی طرف متوجہ ہونا میری اپنی دانست کے مطابق یہ حضرت جناب رومی قدس سر و سامی کی روحانی توجہ کا نتیجہ ہے۔ حضرات، اس مثنوی شریف کو نہ جانے لوگ کیا سمجھتے ہوں گے، مگر فارسی کے الفاظ کے دائرے اور پردے کے اندر عشق حق، قرب نبی اکرم اور رموز قرآن عظیم اور خلق و خالق اللہ اور بندے کے درمیان جو عظیم محبت کا رشتہ ہے، اسے کھول کر بیان کرنے کا جو فن مثنوی نے اختیار کیا ہے، یہ قرآن و حدیث کے بعد اور کسی کتاب کو یا کسی مصنف کو یہ شرف حاصل نہیں۔ دلوں کی چاہتوں کا ترجمان، نفس کی شرارتوں کی پہچان کے بعد اس کی سرکوبی، بندے کو لازوال نہ ختم ہونے والی عزت کا لباس پہنانے کا سلیقہ سمجھانے کا جو رنگ جناب رومی کے قلم نے اختیار کیا ہے، یہ مثال صرف اور صرف ان کی اپنی ذاتی مثال بن سکتی ہے۔ صوفیاء متاخرین اور متقدمین نے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے فیض یاب ہو کر اپنے سینوں کو منور کیا، نفس کو رام کیا، دل کو بیدار کیا، اور خطرات ایمان کے زوال کے جو خطرات نمودار ہوتے تھے اس سے ہوشیار کیا، باخبر کیا، قبر کو روشن کرنے کا اہتمام بتایا، اور بندے کا خدا کے قریب ہونے اور انوار و تجلیات کو روح میں اتارنے کا ایک دستور، طریقہ اور منشور سمجھایا۔ مثنوی شریف ایک دستاویز ہے، عاشقوں کی زندگی، طالبوں کی زندگی۔ ہر طالب مقام طلب میں رہتا ہے، یہ طلب کو بیدار کرنا اور مطلوب تک پہنچانا، یہ جناب رومی نے عظیم فن بتایا۔ اور ہر شے کے لیے انہوں نے، دیکھو یہ دنیا کا ایک معمول ہے،
کوئی بھی شے اختیار کرو گے تو اس کے لیے سبب ہے، وسیلہ ہے۔ ارے دل کو صاف کر کے اسے محبوب حقیقی کی جلوہ گاہ بنانا، اس کے لیے بھی ایک وسیلہ ہے۔ اور وہ کون سا وسیلہ ہے؟ اس کو ذکر حق اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ نے وسیلہ قرار دیا ہے۔ کپڑا میلا ہو جائے تو اس کے دھونے کے اسباب ہیں، صاف کرنے کے وسائل ہیں۔ زمین ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا بھی ایک وسیلہ ہے۔ جسم ناپاک ہو جائے پاک کرنے کا ایک وسیلہ ہے، اور ایک دستور ہے، ایک قانون ہے جو کتابوں کے اندر موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے، لیکن ساری عمر پانی میں بیٹھے رہو، حتیٰ کہ زمزم کے کنویں کے اندر لٹکتے رہو 100 سال، تو پھر بھی روح، خیال اور دل پاک نہیں ہوتے۔ اس کو پاک کرنے کا کوئی اور وسیلہ ہے۔ اور جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ عام سی بات ہے۔ ہر نظر رکھنے والا، عقل سلیم رکھنے والا اور باہوش انسان وہ جسم بھی پاک رکھتا ہے، وہ لباس بھی پاک رکھتا ہے، لیکن کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، جب تک روح و دل پاک کرنے کا وسیلہ اختیار نہ کرے، اس کے عقل کی کوئی تدبیر یہاں کام نہیں آتی۔ وہ وسیلہ ہی کام آئے گا جو دلوں کو پاک کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات، میں بڑی آسان سی باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ پانی اس وقت یاد آتا ہے جب پیاس شدت کی لگے، اور کھانا اس وقت یاد آتا ہے جب بھوک تنگ کرے، اور سائے کا فکر، سائے کا خیال، طلب اور ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب دھوپ کی شدت اور حدت بندے کو تنگ کرے۔ چھتری کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب بارش تیز برسنا شروع ہو جائے۔ شیلٹر کی اس وقت ضرورت ہے جب جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو گویا کسی شے کی طلب اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ضرورت محسوس ہو، بغیر ضرورت کے طلب بھی نہیں ہوتی۔ کسی شے کی جب تک ضرورت نہ ہو اس وقت تک طلب پیدا نہیں ہوتی، اور ضرورت کی دو صورتیں، یا وہ ضرورت فانی ہوگی یا وہ ضرورت باقی ہوگی۔ اگر ضرورت فانی ہے، مثلا بھوک ہے، پیاس ہے، مکان ہے، خیمہ ہے، روٹی ہے، پانی ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ فانی ہیں، آئی اور گئی، تھوڑی دیر کے لیے ضرورت محسوس ہوئی، وسیلہ اختیار ہوا، وہ سبب مل گیا، مسبب حاصل ہوا، تکلیف دور ہوئی، یہ عام چیزیں، یہ فانی ہیں۔ ایک جسمانی ضرورت ہے، ایک روحانی ضرورت ہے، ایک نفسانی ضرورت ہے، ایک ایمانی ضرورت ہے، ایک فانی ضرورت ہے، ایک باقی ضرورت ہے، ایک ضرورت ہے اپنے لیے اور ایک ضرورت ہے محبوب کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے۔ یہ اپنی اپنی ضرورتیں ہیں۔ تو جیسی ضرورت ویسی ہی طلب، اور جیسی طلب، اس طلب میں کتنی قوت ہے، اس قوت کے مطابق آدمی وہ اپنا مطلوب حاصل کرتا ہے۔ لیکن ہر شے محدود ہے، اس کے لیے وسائل بھی محدود ہیں۔ ہر شے محدود ہے، اس کی طلب بھی محدود ہے، اور اس کی حدت، گرمی، شدت یہ بھی محدود ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و حضور اور سرور کے نشے حاصل کرنے کے لیے یہ اتنا آسان بھی تو نہیں کہ 2 دن 4 دن محنت کی اور آدمی سرور کے دریا میں غوطہ لگا لے اور نور کی بارش شروع ہو جائے۔ جیسی ضرورت ویسی ہی طلب، دوسرے لفظوں میں جیسا مقصد اسے حاصل کرنے کی ویسی ہی طلب۔ جتنا مقصد عام ہوگا اتنی طلب بھی عام ہوگی، مقصد خاص ہوگا تو طلب بھی خاص ہوگی، مقصد بلند و بالا ہے تو طلب بھی اتنی اعلیٰ ہوگی۔ اب یہاں طلب کیا ہے کہ میری زندگی میں، یہ مسلمان کی بات ہے،
یہ عام انسانوں کی بات نہیں، یہ صرف مسلمان کی بات ہے، اور مسلمانوں میں وہ کہ جو مقام عشق پر فائز ہو گئے ہیں، اب ان کی خواہش کیا ہے؟ عام دنیا کی خواہش کیا ہے؟ مجھے مکان چاہیے۔ والدین کی خواہش کیا ہے؟ اچھی اولاد، تعلیم یافتہ اور سب عہدوں پر فائز اور آمدن والی اولاد چاہیے۔ اور یہ ہر آدمی جب جوان ہوتا ہے پہلے وہ اپنے والدین کا خیال رکھتا ہے، جب اسے اپنی ضرورتیں آئیں تو والدین بھول گیا، وہ اپنی ضرورتوں میں مست ہو گیا۔ یہ چونکہ فانی تقاضے ہیں، فانی تقاضے ایک جگہ آدمی کو رہنے نہیں دیتے، وہ کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں۔ باقی جو تقاضا ہے جسے کبھی موت نہ آئے نہ فنا آئے نہ وہ ختم ہو اور اس کے بغیر نہ زندگی تو سمجھی جائے، وہ آدمی جب وہاں لگ جائے نظر تو عمر بھر نظر وہیں رہتی ہے۔ حضرات، اسی طرح جس طرح آپ دنیا کے لیے جگہ جگہ تدبیر اختیار کر رہے، اسی طرح روحانی مزے اور ذوق حاصل کرنے کے لیے بھی مختلف ذرائع اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر آ کر بہت خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، انسان کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ ارے انسان، میں نے بڑا غور سے تجھے دیکھا ہے کہ جہاں تیرا مطلب ہوتا ہے تو دشمن دوستی کو فراموش کر دیتا ہے۔ عجب انسان ہے تو کہ جہاں تجھے تھوڑا سا نفع نظر آیا تو اس میں اتنا گم ہوا کہ حقیقت سے منہ پھیر لیا تو نے، اور جب تو معذور ہوا تو تیری نظر اس طرف گئی، مال تو بھول گیا، باپ بھول گیا، ماں بھول گیا، بیوی بھول گیا، بچے بھول گیا، بینک بیلنس بھول گیا، کاروبار بھول گیا اور باغات بھول گیا۔ تکلیف آئی تو رخ کدھر کیا تو نے؟ پکارا کس کو؟ اب تمہیں مال کیوں یاد نہیں آیا؟ اب تمہیں پیسہ یاد کیوں نہیں آیا؟ اب تجھے تاج یاد کیوں نہیں آیا؟ اب تجھے راج کام تیرے کام نہیں آیا؟ اور تو جگہ جگہ پھر کے بھی تو زندگی کو خوشیاں نہ دے سکا، خوشیاں حاصل نہ کر سکا، تو آخر تیرے روح اور تیرے دل سے ایک ہی آواز آتی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں جب تو بالکل ٹھیک تھا اس وقت تجھے یا اللہ کہنے کا موقع کیوں نہیں ملا؟ یہاں آ کے وہ بڑے خوبصورت پیرائے میں ارشاد فرماتے اور پوری انسانیت کو درس دے رہے، آدمی را دشمن پنہاں بسے، آدمی را دشمن پنہاں بسے، آدمی باحذر عاقل کسے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جہان تو اے آدمی تیری رونق کے لیے ہے نا۔ ذرا انسان تو نے غور کیا ہے یہ آسمان فائدہ تو اٹھا رہا ہے، چاند کتنی عظیم مخلوق ہے، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ سورج کتنا عظیم ہے، نفع کس کو دے رہا ہے؟ یہ جس زمین پر بیٹھے ہو یہ کس کو نفع دے رہی ہے؟ یہ سارے دنیا جان کی نعمتوں کا نفع کون اٹھا رہا ہے؟ اور جتنی مخلوق دنیا میں ہے ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مگر بتاؤ کہ انسان بھی مخلوق پر قربان ہوا؟ مخلوق پر قربان ہوتی آئی ہے، مگر انتہا پر جب پہنچا تو ساری مخلوق جس کے لیے قربان ہوتی ہے وہ صرف انسان ہے۔ بتاؤ انسان کس مخلوق پر قربان ہوا؟ وہ تو ساری کائنات کے خالق پر قربان ہوا ہے۔ تو وہ یہاں آ کے فرماتے ہیں آدمی را دشمن
پنہاں بسے آدمی باحذر عاقل کسے ذوق تو جوان ہے آپ کا بھی اور میرا بھی کچھ تو ہے ہی ہے، لیکن گلا آج میرے ساتھ اتفاق نہیں کر رہا، لیکن بے شک وہ نہ کرے، میرا اور آپ کا تو ہے نا۔ وہ لڈو اور ٹیڑھا ہو، ٹوٹا ہوا ہو تو کوئی آدمی یہ سمجھے کہ لڈو ٹوٹا ہوا میں نہیں کھاؤں گا، اور بنا ہوا بھی بہت خالص ہو تو کیا چھوڑ دیتا ہے آدمی کہ نہیں یہ گول نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بنا ہوا نہیں ہے، ٹوٹا ہوا میں نہیں کھاؤں گا، اور سب خوبیاں اس کے اندر ہوں، صرف تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا تو کیا آدمی چھوڑ دیتا ہے اسے؟ تو آج یہ ٹیڑھا لڈو ہی سے ہی آج، لیکن کھانا ضرور ہے آپ نے، اور جو نہیں بھی کھاؤ گے میں کھلا کے ہی چھوڑوں گا۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد باواز بلند وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا فرماتے ہیں وہ؟ آدمی را دشمن پنہاں بس، اے آدمی تو کتنا حسین ہے، تو کتنا جمیل ہے، تیری عقل پر دنیا قربان ہے، تو بولتا ہے تو کائنات متوجہ ہوتی ہے، تو دیکھتا ہے تو اپنی نگاہ کے نشتر سے کائنات کے سینے چیر کر حقیقتیں معلوم کر لیتا ہے، تو ہر ایک کی آواز سنتا ہے، تو اس زمین پر چلتا ہے تو کسی کی دلیل بن کر چلتا ہے، تو اس زمین پر گھومتا ہے تو کسی کی نشانی بن کر پھرتا ہے، تم اتنے بڑے ہو کہ یہ زمین تیرے لیے، زمان تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، یہ دولت سونا چاندی اللہ نے بنائے، یہ سب تیرے لیے، اور تیری تمکنت، تیری عزت اور تیری آبرو اور تیری خوشی اور تیرے جمال اور تیرے کمال کے لیے اللہ نے کیا کیا نہیں پیدا کر کے تیرے سامنے رکھا ہے، تو کچھ تو غور کر کہ تیری حقیقت کیا ہے، اور تیرے دوست کون کون ہے اور تیرا دشمن کون ہے۔ مگر ایسے دشمن کہ بعض کی آواز سن لیتا ہے، بعض سینگ والے، بعض لمبے دانت والے، بعض حملہ کر کے پھاڑ کے کھانے والے، اور بعض دائیں بائیں سے پکڑ کے مروڑ لینے والے، کچھ جنات ہیں، کچھ حیوانات ہیں، کچھ انسانات ہیں، کچھ شیاطین ہیں، یہ سب تو تیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور تو اتنا بے خبر کہ کائنات تیری دشمن ہو گئی اور تجھے اپنے ابھی تک دشمنوں کا پتہ نہیں چلا۔ تیرے دشمن کتنے؟ تم نے صرف یہ سمجھا کہ جو میرے پلاٹ پر قابض ہو گیا وہی دشمن ہے، جو میری نوکری لے گیا شاید وہی دشمن ہے، تم نے یہ سمجھا ایک جگہ نوکری کوئی لے گیا وہ تو اسے دشمن سمجھتا رہا، تو دوسری جگہ جائے گا تو نوکری وہاں مل جائے گی، ایک جگہ دکان چھوڑی دوسری جگہ مل جائے گی، ایک شہر چھوڑا دوسری جگہ مکان مل جائے گا، یہ دنیا بدلتے رہو گے، جگہ ملتی رہے گی، کھانا ملتا رہے گا، کپڑے بدلتے رہو گے، نئے ملتے رہیں گے، مگر ایک اور دشمن ہے، اس دشمن سے کبھی مال جائے گا، اس دشمن سے کبھی صحت جائے گی، اس دشمن سے کبھی خوشی جائے گی، لیکن ایک اور بھی دشمن ہے، اس دشمن کا تجھے خیال ہی نہیں، جو تجھے رسوا کر کے خدا کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کرے گا، وہ تیرے جسم کا دشمن تو نہیں، وہ تیرے ایمان کا دشمن ہے، وہ تو تیرے ایمان کا دشمن ہے، اور تجھے خیال نہیں آیا تو اپنے دشمن کو ابھی تک تو نہیں پہچان سکا۔ کتنا عقل مند ہے، کتنا عظیم ہے تو، کتنا حسین ہے تو، کتنا جمیل ہے، کائنات تیرے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور تو اپنے دشمن، اور پھر اتنا دشمن کہ جو چھپے ہوئے اور جو تیرے اندر بھی ہیں تیرے باہر بھی ہیں۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں، ایک انسان ہی تو ایسا ہے جس کا دشمن اس کے اندر مکان کے اندر بستر لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے دشمن ظاہر دشمن ہے، عدو مبین۔ حضرات میں ایک بات آپ سے عرض کروں، اب بات لمبی آج نہیں ہوگی چونکہ الفاظ تو دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، گلا ساتھ نہیں دے رہا میرا۔ میں ایک بات آپ سے بہت اچھی طرح پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہی ہے نا؟ تو شیطان کے متعلق تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اتنا کھلا دشمن ہے کہ یہ چھپتا ہی نہیں، ظاہر ہے،
وہ آپ کا دشمن ہے یا نہیں؟ آپ خاموش نہ رہنا، آپ جواب دینا، وہ آپ کا دشمن ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو اس کو اپنا دشمن نہ مانے؟ سب مانتے ہیں نا؟ تو آپ میں سے اس کے دشمن کتنے؟ سوچ کے بولو۔ وہ آپ کا دشمن ہے نا؟ ہے کہاں؟ اندر۔ یہ آپ کہیں نہ کہیں وہ اندر ہی ہے وہ، اور وہ اتنا قریب ہے کہ جتنا آپ کی رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے اس طرح اتنا اندر ہے۔ وہ آپ کا دشمن ہے نا؟ دشمن ہے، اور آپ بھی اس کے ہیں۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ جب وہ آپ کو تکلیف پہنچانے میں، آپ کا نقصان کرنے میں کمی نہیں کرتا، تو کیا آپ نے بھی اس کے ماننے میں کوئی کمی کی ہے؟ اگر واقعی آپ اس کے دشمن ہیں تو اس کی مانتے کیوں ہو؟ یہ صرف میری اور آپ سے بات نہیں ہو رہی، کل عالم انسانیت سے بات ہو رہی ہے۔ کل عالم انسانیت سے بات ہے کہ یہ کیسا عجیب دشمن ہے کہ وہ ہے دشمن، اور آپ مانتے بھی ہیں کہ وہ دشمن ہے، اور وہ واقعی دشمن ہے۔ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ان کو جب تک جہنم نہ لے جاؤں چھوڑوں گا نہیں، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ جہنم لے جانے والا دشمن ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والے کتنے ہیں جو اس کی نہیں مانتے؟ ایک محفل ابھی اور کرنی ہے ہم نے، اور اس سوال کا جواب تیار کر کے رکھنا، اور میں صرف اتنا پوچھوں گا کہ میرے سمیت ہم کتنے ہیں کہ جو اس کے بھی دشمن ہیں، اور ہم کتنے ہیں جو اس کے دشمن ہیں، اور وہ جتن بھی کرے تو ہم اس کی نہیں مانتے اور اس کی ہر دفعہ توہین کرتے ہیں اور اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ مخالفت کرنے والے کتنے ہیں اور اس کے سامنے سر نیچے کر کے جدھر وہ لے جاتا ہے چلتے رہتے ہیں، یہ کتنے ہیں؟ جو آپ مخالفت کرنے والے آپ بھی ایمان والے ہیں، اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی مخالفت نہیں کرتے وہ بھی ایمان والے ہیں، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ وہ اس کی مانتے کیوں ہیں اور آپ اس کی مخالفت کرتے کیوں ہیں؟ اللہ کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، تو رب نے فرمایا تو کر کیا لے گا؟ کیا کر لے گا تو؟ اللہ کریم جن کے ذریعے میں تباہ ہوا اور قرب کے مزے چھوٹے اور رحمتوں کی برسات سے محروم ہوا، تجلیات کے اندر میں جو غوطے کھایا کرتا تھا، جو تیرے قرب کے مزے اور نشے تھے، اس سے جو میں ہمیشہ کے لیے محروم ہوا، تو کیا خیال ہے میں چھوڑ دوں گا انہیں؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا سوچ کے بول، کیا واقعی تو کسی کو نہیں چھوڑے گا؟ جتنے میرے بندے ہیں تو ان کو گمراہ کرے گا؟ ضرور کروں گا، چھوڑوں گا ہی نہیں۔ کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، میں برباد کر کے ہی چھوڑوں گا، جہنم پہنچا کے پھر عرض کروں گا کہ جن کے ذریعے میں تباہ ہوا بدلہ لے لیا میں نے۔ تو رب نے فرمایا کسی کو نہیں چھوڑے گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر خدا نے فرمایا ذرا سوچ کے بول۔ تو یوں جوش میں بولے جا رہا ہے، ذرا سوچ کے بول۔ تو فوراً ہی کہنے لگا الا عبادک، الا عبادک۔ ہاں ایک جماعت ہے، ہاں ایک جماعت ہے، الا عبادک، تیرے بندوں میں سے ایک جماعت ہے، منہم المخلصین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے ساتھ پکی یاری لگائی اور اندر اور باہر سے تیرے بغیر وہ کسی کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے، وہ بچ گئے، باقی کو تو نہیں چھوڑوں گا میں۔ اس لیے فرماتے ہیں جناب رومی، آدمی را دشمن پنہاں بسے، بہت دشمن ہیں، بہت دشمن ہیں۔ مثلا چھوٹے چھوٹے دشمن میں گنتا ہوں، چھوٹے چھوٹے حسد، یہ بندے کا دشمن ہے کہ نہیں؟ نظر نہیں آتا،
آپ نے دیکھا ہوگا اس آپ کے شہر میں یہاں تو نہیں ہے، پاکستان میں بعض گرم علاقے میں ہے کہ وہ ایک چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو آستہ سے لکڑی کو لگتے ہیں اور لکڑی اوپر سے چمکتی رہتی ہے، اسی طرح اندر کچھ نہیں رہتا اس کے. آپ نے نہ دیکھے ہوں گے، دیمک تو میں بھی سمجھتا ہوں لیکن دیکھا تو نہیں آپ نے نا. ہوندا کیا جی دیمک؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ نام ہی سنا ہے نا، اس کا کام تو نہیں دیکھا آپ نے. چھوٹا سا وہ کیڑا، بالکل ہے چھوٹا سا، لکڑی کو لگتا ہے، اوپر سے ٹھیک ٹھاک رہتی، اندر کچھ نہیں رہتا. کبھی تماشا دیکھا آپ نے؟ یہ بھی دشمن ہے. جس طرح حسد کیڑا دیمک لگتا ہے، لکڑی کو اندر سے کھا جاتا ہے، اس طرح چند چیزیں ہیں نظر نہیں آتی لیکن بندے کا ایمان کھا جاتی ہیں. کون کون سی ہیں؟ حسد ہے، بخل ہے، تکبر ہے، بغض ہے. یہ کتنی چیزیں ہیں. اور کمال یہ ہے کہ جس کے اندر حسد آ جائے اور بغض آ جائے، کینہ تکبر آ جائے اور کسی کے خلاف سوچنا شروع ہو جائے، وہ جس کے خلاف سوچے اس کا تو بگڑتا کچھ نہیں لیکن اپنا اندر جلنا شروع ہو جائے. اور جب تباہ ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پھر جاتا ہے کتاب نکالو، شاید جادو ہو گیا میرا، کتاب نکالو، قاری صاحب کر دیو کتاب، جادو ہو گیا. ارے یہ جادو تو نے خود اپنے اندر سنبھال کے رکھا ہے. مال دیتا کون ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ جان کون دیتا ہے؟ یہ صحت کون دیتا ہے؟ یہ عزت کون دیتا ہے؟ تو اے بندے دوسرے کی مخالفت میں خود جل رہا ہے کہ اس کو مال کیوں ملا، تو کیا تیرے جلنے سے خدا اس سے مال لے لے گا؟ تو خدا کا اتنا پیارا کیوں ہو گیا کہ تو جلے گا تو خدا دوسرے کو بھی جلا دے گا؟ یا تو پہلے خدا کا اتنا مقبول بن کہ تیرے اندر خفقی آئے تو خدا اس کا بندوبست کرے. تو پریشان ہو تو خدا اس کا اہتمام کرے. جب تو ہی اتنا مقرب نہیں تو خود کیوں جلتا ہے؟ دیمک اپنے اندر کیوں رکھا ہے تو نے؟ اوپر سے داڑھی پگڑی، اوپر سے کوٹ پتلون نکٹائی، اندر ٹھیک لیکن اندر سے دیمک لگا ہوا ہے. اور جب ہاتھ لگاؤ جادو ہو گیا اس کو، کچھ نہیں رہا اس کے اندر، کچھ نہیں رہا اندر. تو یہ چھوٹے چھوٹے دشمن ہیں صحت کے، عزت کے، ایمان کے، آبرو کے، سکون کے، طمانیت کے، یقین کے، ایمان کے اجالے کے دشمن. اور پھر تکبر. تکبر آپ نے دیکھا کہ کاملین میں، عارفین میں، خدا کے دوستوں میں کوئی تکبر کرتا ہوا آپ کو نظر آیا؟ کیوں؟ یہ بیماری ہے، یہ شیطانی چکر ہے. اور خدا کا دوست بندہ اس وقت بنتا ہے جب شیطانی سارے چکر اندر سے نکل جائیں اور صرف ایک ہی چیز باقی رہ جائے، عشق رب اور عشق مصطفیٰ. حضرات میں ایک بات آپ سے پوچھوں، شاید آپ نے درس میں سنا بھی ہوگا، درس مثنوی میں، لیکن میں آج اس موقع کی مناسبت سے دہرانے لگا ہوں کہ چوہا کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے اور ایک کنکر زور سے لگ جائے تو ہوش نہیں رہتا اس کا، لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو سوراخ کر دیتا ہے، زمین سوراخ کر دیتا ہے، پہاڑوں کے اندر سوراخ، اور گھروں میں گھس جائے تو کیا تباہی مچا دیتا ہے. اور اگر اس کو نکالنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ عقل مندوں نے 2 طریقے بتائے، تجربہ کار حکیموں نے 2 طریقے بتائے کہ اگر وہ نہ نکلے تو وہ چوہا بھی ایسا ظالم کہ اس کے سوراخ میں بلی بھی نہیں جاتی، کوئی دشمن اس کے پیچھے جاتا ہی نہیں، تو تیری بھی وہاں رسائی نہیں، دوڑ کے وہ سوراخ میں گھس جائے، آپ کیا کریں گے؟ تو پھر 2 طریقے میں سے ایک کرو، پانی ڈالو، پانی ڈالو، اندر ہی مر جائے گا. اور اگر پانی نہیں ملتا تو پھر سوراخ ہے نا ایک، وہاں خشک گھاس لکڑی رکھ کے آگ جلاؤ،
دھواں اندر جائے گا مر جائے گا، یا دوسری طرف سوراخ میں سے وہ نکل جائے گا لیکن اندر نہیں ٹھہر سکتا۔ مارنا ہو تو پانی ڈالو اور نکالنا ہو تو دھواں دو اس کو۔ تیسرا طریقہ ہی کوئی نہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین یا پہاڑ کھودو اور وہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ دو طریقے آسان ہیں۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ شیطان جو چوہے کی طرح آپ کے اندر گھس گیا ہے، اس کے بھی نکالنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو اللہ کا ذکر ہے، دعا عشق رسول کی آگ جلاؤ۔ اللہ کے ذکر کا پانی ڈالو یا عشق رسول کی آگ جلاؤ، تو مستی عشق رسول کی گرمی جب پہنچے گی باغ نکلے گا۔ تو یوں تکبر، خیریات، لغویات، برا خیال، بری چال، برے حال، برا قال، برا کردار، بری گفتار، یہ جتنی چیزیں یہ سب شیطانیات ہیں، یہ سب شیطان کے مکر و فریب کے، یہ تمام چھوٹے چھوٹے لوازمات ہیں برائی کے۔ ان کو اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ نافرمان بندے کا دشمن بندے سے اپنا بدلہ لیتا ہے۔ تو پھر کرو کیا؟ آدمی باحذر عاقل کسیس، ہوش رکھنے والے ہم نے دیکھے، گن کے دیکھیں تھوڑے ہیں، جن کو دشمن کو اندر سے نکالنے کی تدبیر ملی اور اس پر انہوں نے عمل کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے تھوڑے ہیں۔ علماء کو دیکھو، صوفیاء کو دیکھو، ذمہ کو دیکھو، تاجروں کو دیکھو، حاکموں کو دیکھو، ہر انسان جو نفس انسان اور ہے ایماندار، چاہے وہ جس درجے کا بھی انسان ہو، غور کر کے دیکھو، غور کر کے دیکھو، جس میں کینہ نہ ہو، بغض تکبر نہ ہو، لغویات و غیریات نہ ہوں، برا ارادہ، بری نظر نہ ہو، بری زبان اور برا الفاظ نہ ہوں، بری رفتار اور برے اقدام نہ ہوں، اور نیت بری نہ ہو۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، اور مخلصین کون ہیں؟ جن کا دل ذکر اللہ اور ذکر نبی سے کسی وقت بھی فارغ رہتا ہی نہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ذکر ہی کرتے رہیں، بال بچے کا کیا ہوگا؟ ہم تو دنیا دار بھی ہیں۔ حضرات، میں ایک لطیفہ سنانے لگا ہوں۔ میں کوٹلی کھوئی رٹے کے علاقے میں تھا، تو ایک بزرگ آئے، ان کے ساتھ دو بیٹے تھے، تو وہ خود بھی بیعت ہوا اور ان کا ایک لڑکا بھی۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ جو تیسرا نوجوان ہے، آپ ان کو بیعت نہیں کرواتے؟ تو فوراً کہنے لگے، حضرت جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، کوئی بھینسیں ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، ہم دو تو گئے، بس اس ایک کو تو رہنے دو، گھر تو سنبھالے گا یہ۔ تو چونکہ میرے ساتھ 50، 100، 150 آدمی تو ہوتے ہی تھے، تو اس نے یہ سمجھا بس جو بیعت ہوتا ہے وہ گھر کا نہیں ہوتا، ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو کہنے لگا اس ایک کو رہنے دو، ہم مالدار لوگ ہیں، کوئی بکریاں بھی رکھے گا، یہ ہم تو دو گئے، ایک نو تو رہن دیو۔ تو کیا مطلب یہ نہیں کہ ہم ذکر اللہ اور ذکر نبی میں اتنے گم ہو جائیں کہ دنیا چھوڑ جائے؟ چھوڑ دے کیا دنیا؟ اور اللہ ادھر فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ خود تبلیغ کر رہا ہے، خود ترغیب دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ تو تم تو کہتے ہو کہ ذکر ہی ذکر، ذکر ہی ذکر کرو، اور یہ اس کا مطلب چھوڑ دیں دنیا۔ ارے اللہ کے بندے، دنیا کیوں چھوڑو؟ دنیا رکھو۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا دار کس کو کہتے ہیں؟ جناب رومی فرماتے ہیں دنیا دار کس کو کہتے ہیں؟ چیست دنیا از خدا غافل بدن، آپ کتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے؟ آپ سب دنیا دار لوگ ہیں، آپ سب دنیا دار ہیں، مگر مجھ سے پوچھو، وہ آسان جواب دیتے ہیں۔ چیز تو دنیا، اس ایک مصرے میں سوال بھی ہے، جواب بھی ہے۔ سوال کیا کہتے ہیں؟ چیز تو دنیا، دنیا کیا ہے؟ خود جواب دیتے ہیں
از خدا غافل بدن. دنیا وہ ہے جو دل سے یاد خدا نکال دے. دنیا وہ ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار کی پونجی تیری روح سے نکال دے. یہ دنیا ہے. ایسی دنیا جس کے پاس ہو وہ دنیا دار ہے. اور اگر مال رکھتے ہوئے دل یاد خدا اور حب نبی سے غافل نہیں تو وہ دنیا دار کب ہے؟ معلوم ہوا کہ دنیا مال کا نام نہیں. معلوم ہوا کہ دنیا سونے چاندی کا نام نہیں. معلوم ہوا کہ دنیا تمام تاجور ہونا، دولت مند ہونا، اس کا نام دنیا نہیں ہے. خدا سے دور ہونے کا نام دنیا ہے. خدا سے جو دور ہوا وہی دنیا دار ہے. اور اس لیے فرماتے ہیں جناب رومی کہ لعنت اللہ علیہم اہل دنیا چے کہیں ہو چے مہیں لعنت اللہ علیہم اجمعین. یہ دنیا دار چھوٹے ہوں کہ بڑے سب پر خدا کی لعنت. اور وہ مالدار، ایک ہے دنیا دار ایک ہے مالدار. فرق سمجھو، ایک ہے مالدار اور ایک ہے دنیا دار. دنیا دار وہ ہوتا ہے جس کا تعلق خدا سے ٹوٹ جائے اور پیسے اور دولت کے سوا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا. وہ دنیا دار ہے. ایک ہے مالدار، مال ہاتھ میں ہے، دل خدا کی یاد میں ہے. یہ ہے مومن کی پہچان. یہ ہے زندگی مومن کی. ایسی زندگی جس کو میسر آئی وہ مجاہد ہے. اور اس کے متعلق حضرت رومی فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن سے بچتے رہنا. تیرا سب سے بڑا دشمن جو تیرے اندر ہے. میں حضرات ایک چھوٹا سا کال پیش کر کے میں یہ درس اب بند کرتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد رجعنا من جہاد الاصغر الی الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں. تو صحابہ کرام بڑی حیرت میں ڈوبتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ جہاں سر قلم ہوں، جہاں بچے یتیم ہوتے ہیں، جہاں بیویاں بیوہ ہوتی ہیں، جہاں لوگوں کے جسم کے پرخچے اڑتے ہیں، جہاں سر کٹائے جائیں، یہ چھوٹا جہاد تو بڑا جہاد کیسا ہوگا؟ تم نے عرض کر دیا وما ریاض الجنہ وما جہاد الاکبر یا رسول اللہ فدا کا امی وابی. ہم ہمارے مائیں باپ آپ پر قربان جائیں. چھوٹا جہاد اگر یہ ہے تو بڑا جہاد کیا ہوگا؟ تو سرور عالم نور مجسم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدھا عدو کا نفس کا لذی بین جنبیک. تمہیں معلوم نہیں تمہارے دو قسم کے دشمن ہیں. ایک تمہاری جان کا دشمن ہے، ایک تمہارے جسم کا دشمن ہے، اور ایک تمہارے ایمان کا دشمن ہے. کافر کی تلوار جسم کاٹ سکتی ہے، ایمان نہیں کھینچ سکتی. لیکن ایک اور دشمن ہے جو تمہارے اندر ہے، یہ جسم کو کچھ نہیں کہتا، یہ ایمان تباہ کرتا ہے. کافر سے لڑتے ہوئے جیت جاؤ گے تو مجاہد، جیت جاؤ گے تو غازی، ہار جاؤ تو بھی مجاہد اور غازی، اور مر جاؤ تو ابدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی. شہید ہمیشہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن شیطان سے لڑتے ہوئے جو جیت گیا، جو ہار گیا وہ مردود ہو گیا، اور جو جیت گیا وہ ولی اللہ ہو گیا. یہ فرمایا کہ مومن ہر وقت شیطان سے تیرا جہاد جاری رہنا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہے نا، آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک فرنٹ لائن پر جہاد کرنے والے اور ایک پیچھے گھروں میں رہنے والے. ان دونوں میں افضل کون ہے؟ دل سے پوچھو، ایمان کی نگاہ سے دیکھو، افضل کون ہے؟ جہاد کرنے والا، مورچے میں لڑنے والا، یا گھر بیٹھے ہوئے اپنے صوفے پر بیٹھ کے تجزیے کرنے والا؟ جو مجاہد جہاد میں شریک ہو جائے وہ اس سے افضل ہے جو گھر میں ہوتے. وہ صوفیاء اور وہ مومن جو صبح و شام شیطان سے جنگ کرتے ہیں افضل ہیں ان لوگوں سے جو صرف گھر میں بیٹھے ہوئے چپ چاپ شیطان کے مکر و فریب میں پھنسے رہتے ہیں. ان سے وہ افضل ہیں جو شیطان کے ساتھ اپنا جہاد جاری رکھتے ہیں.
جس طرح وہ میرا دشمن ہے آپ کا بھی اسی طرح ہی ہے، اور ہر آدمی کو مجاہد رہنا ہے، ہر آدمی کو مجاہد رہنا۔ شیطان کہے گا ادھر دیکھنا ہے، کہو نہیں دیکھنا۔ شیطان کہے گا سینمے میں جانا ہے، کہو نہیں جانا، مسجد میں جانا ہے۔ شیطان کہے گا نہیں ناول پڑھ، تو کہنا نہیں قرآن پڑھنا ہے۔ شیطان کہے گا بڑا وقت ہے سو جاؤ، کہے گا نہیں اٹھا کے پھینکو رضائی اور وضو کر کے سر سجدے میں رکھ کے کہو سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ گولیاں شیطان کے سینے میں لگتی ہیں، بھاگتا چیختا دوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو کم از کم اور اگر کچھ نہیں تو اس کو 2-3 چانٹے تو لگا دیا کرو، نہیں سمجھے؟ اور اگر اس کو چانٹا مارنا ہی ہے تو یہ تیری ایسی تیسی، اس طرح نہیں، وضو کر کے سر سجدے میں رکھو، وضو کر کے سر سجدے میں رکھو، بس اس کو گولیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب کھڑا ہوتا ہے آدمی، اللہ پہلے کہ آدمی گھڑی دیکھتا ہے، او ابھی ٹائم کافی ہے، وہ اندر داخل ہو جاتا ہے، ارے تو میرا ساتھی ہو کے کرنے کیا لگا ہے، نماز پڑھنے لگا ہے، پاگل ہو گیا تو۔ پھر اس کو ہیرا پھیری، ابھی لیٹ جاؤ، تو وہ آہستہ آہستہ پھر اس کے پاؤں ملتا ہے، پھر سینہ ملتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لٹا کے اس کو مروڑ لیتا ہے، جس طرح وہ میت جب جاتا ہے تو کفن سر کی طرف سے وہاں باندھ نہیں دیتے، اس طرح اس کو باندھ کے لٹا دیتا ہے۔ اور اچانک یاد حق، مستی حق، مستی عشق رسول تو جذبہ ذکر خدا جب اس کو اٹھاتا ہے تو تمام وہ گانٹھیں لگی ہوئی توڑ تاڑ کے جب کھڑا ہو کے وضو کرتا ہے تو شیطان چیخنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسے امید ہوتی ہے کہ اب بھی میرے قابو آئے گا، پھر گھڑی دیکھے گا جا کے، پھر دیکھے گا تو اس وقت میں کہوں گا کتنا تو نفیس آدمی ہے، تھوڑا آرام کر، تیری دنیا کو بڑی ضرورت ہے۔ جب باز نہیں آتا اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان بھاگ کے نکل جاتا ہے کہ مومن میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس وقت خدا ون تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب یہ سر جھکائے تو عرش تک پردے اٹھاؤ کہ میرے نور کی بارش ہو جائے۔ باہر کیف آدمی را دشمن پنہاں بسیست، آدمی یہ باحذر عاقل کسیست۔ کتنے ہیں جن کو رب کا راستہ مل گیا، کتنے ہیں جن کو قرب رسول مل گیا، کتنے ہیں جو پچھلی رات اٹھ کے سجدوں کی لذت سے روح کو شاد کام کرتے ہیں، اگر غور سے دیکھا جائے تو بہت تھوڑے ہیں، اور ان تھوڑے لوگوں کی اس عمل کی کیفیت سے خدا نور کی برسات فرما رہا ہے۔ یہاں جو آپ آئے تو بظاہر نیت نماز کی کر کے نہیں آئے، نہ آپ یہاں قرآن کا تصور لے کر آئے اور نہ بغل میں قرآن لے کر آئے ہو، قرآن آپ کے بعد ہی آیا ادھر، پہلے آپ اکیلے آئے ہیں، قرآن بعد آیا، اور قرآن نے دیکھا کہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے، قرآن آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا، کہاں جاتا ہے تو، تیرا میرا تو ازلی نکاح ہو چکا ہوا ہے، نہ تو مجھے چھوڑے نہ میں تجھے چھوڑوں، آ گیا قرآن بھی۔ تو پھر مومن جب اکٹھے ہوئے تو مومن کی روح پکار اٹھی کہ مومن تو جنگل میں بھی گیا تو خداوند تعالیٰ کا ذکر تو نے بلند کیے بغیر آرام نہیں کیا، تو یہاں تو بستیاں ہیں، تم نے جنگلوں کو مسجدوں سے آباد کیا، تم تو بستیوں میں آئے ہو، تم روٹی کمانے آئے ہو، روٹی کے بہانے کے ساتھ تم تو اللہ کا دین پھیلانے آئے ہو، چلو اللہ کا گھر بنائیں۔ پھر مسجدیں بننا شروع ہوئیں، پھر نوجوان مرد عورتیں بوڑھی جوان، بوڑھے مرد جوان چھوٹے بڑے تمام مسجدوں میں جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، اللہ تو نے رزق کے لیے بلایا، لیکن ہماری روح چونکہ تیری غلام ہے اس لیے حق کے بندگی ادا کرنے کے لیے ہم سجدے میں سر رکھ کے اعلان کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ ہے مقام، اے مومن تیری زندگی یہی زندگی ہے کہ خدا کی بندگی تیرے جسم کے ہر عضو سے نظر آئے، آنکھیں بندگی کریں، زبان چہرہ دماغ جسم چمڑا گوشت پوشت بال ہڈی اللہ کا ذکر نہ چھوڑے، اور حب نبی کے چراغ جلا کے چلو، عشق رسول کے چراغ جلا کے چلو۔ یہی میری اور آپ کی زندگی ہے۔ حضرات بہت لمبا وقت لے لیا، آپ کا سکون اور آپ کی محبت اور آپ کا خلوص اب بھی مجھے دعوت دیتا ہے کہ میں بولتا چلا جاؤں، یہ آپ کا پیار ہے جو مجھے بلوا رہا ہے، لیکن میں نے جب گفتگو ابتدا میں شروع کی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں بول نہیں سکوں گا، اور آپ چونکہ مجھ سے پیار تو کرتے ہی ہیں،
ضرور آپ میں سے کوئی کہے گا کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، رہنے دے آج، لیکن کسی کو بھی رحم نہیں آیا۔ وہ تو خود ٹھیک ہوا نا، آپ کی دعا تو نہیں لگی ہے۔ وہ تو خود ٹھیک ہو گیا، آپ کے پیار نے ٹھیک کیا، آپ دوستوں کے اخلاص نے ٹھیک کیا، عشق نبی کی گرمی تھی آپ کے اندر، وہ اٹھ کے ادھر آئی، میرا مزاج بھی بدل گیا، سنبھل گیا۔ وہ پیار کے دیے جو آپ کے روح کے اندر روشن ہے، جلتے یہاں ہیں، روشن قبر ہو رہی ہے، جلتے یہاں ہیں، روشن دماغ ہو رہا ہے، جلتے یہاں ہیں، جس گلی سے جاتے ہو خدا کی قسم تمہیں عورتیں، مرد، کافر، سکھ، ہندو، انگریز، یہودی، مسلمان، کرسچن، سب جب تمہیں دیکھتے ہیں نا تو خوش ہوں یا خفا ہوں ان کی رہی قسمت، لیکن تمہیں دیکھ کر ایک ہی لفظ ان کے اندر زبان پہ آئے، لفظ تو ایک ہی، خیال آئے تو ایک ہی، کہ یہ محمدی لوگ ہیں۔ وہ نفرت سے کہتے ہیں تو کہیں، حقیقتاً کہتے ہیں تو کہیں، لیکن ہمیں اعزاز ہے کہ کافر کی زبان سے بھی نکلتا ہے کہ یہ جماعت محمدی جماعت ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی کتنا بھی برا کیوں نہ ہو جائے، عشق رسول موجود ہو تو ایک نہ ایک دن پھر وہ پلٹ کے واپس اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ لوگ اپنے مقام پر آ گئے ہیں، اب سجدوں کی برسات کر دو، سجدوں کی بہار آ جانی چاہیے، اور دلوں میں سکون و قرار کی دولت آنی چاہیے، اور وہ بغیر حب نبی کے، بغیر ذکر خدا کے ناممکن ہے کہ مومن تیرا اندر روشن بھی ہو اور بیدار بھی ہو جائے۔ چوہے نکالو، سمجھے نا بات؟ چوہے، کوئی ایسا ہے جس کے اندر وہ شیطانی چوہے اندر نہ ہوں؟ جیسا بھی ہوتے ہیں نا، اس کو نکالنا ہے، اللہ کے ذکر کا پانی ڈالو، عشق نبی کی آگ جلاؤ، بس دل صاف، روح صاف، تن صاف، من صاف۔ میں کتنا مطمئن ہوں، واللہ باوجود بیٹھا ہوں ایمان والوں کی جماعت کے اندر، یقین جانے کہ میں بہت مطمئن ہوں، نہ کسی کی گال کی پرواہ، نہ کسی کی توہین کی پرواہ، نہ کسی کی تعریف کی پرواہ، ایک ہی لگن میں مست جا رہا ہوں، بس ایک ہی وہی پیغام دیے جا رہا ہوں ہر ایک کو، ہر گلی کوچے سے۔ اور چوکیدار دیکھو، وہ آواز نام لے کر آواز نہیں دیتا، وہ جدھر سے گزرتا ہے خبردار کی آواز دیتا ہے، سوئے ہوئے لوگوں جاگو، اور چوروں بھاگ جاؤ، اور دولت مندو دولت کا خیال رکھو، وہ خبردار کی آوازیں دیتا اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی ایک بین بجا کے گزرتا جا رہا ہوں کہ عشق والو جاگو، بین بجا رہا ہوں، عشق والو جاگو، اور کمری والے کے قدموں کے اندر اپنی روح رکھ دو۔ یہی وہ زندگی ہے جس زندگی کو ہم نے مل کر آراستہ کرنا ہے۔ جس طرح مل کے 5 6 10 عورتیں دلہن کو سنوارتی ہیں اور سجاتی ہیں، اور 2 4 دوست دولہا کو سنبھالتے ہیں، اس طرح آؤ مل جل کے ہم روح کو سنواریں، مل کے سارے مل کے اس روح کو ایسی دلہن بناؤ کہ نبی کے قدموں میں پہنچے تو حضور شفقت سے کہہ دے کہ تم جنت میں میرے ساتھ جاؤ۔ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں پھر محفل ختم۔ حضرات، آپ تو چونکہ ذکر کی محفلوں کے پلے ہوئے لوگ ہیں، آپ تو ذکر کرتے ہی ہیں، لیکن صیغہ ذکر یہ ہے، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اس کے بعد اللہ ہو کی چوٹ دل پہ لگانا،
ہو کی چوٹ دل پہ لگا، اس سے دل صاف، اجلا، روشن، وسوسے، گندے خیال، شیطانی وسوسے نکل جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کا نور دل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ لیکن آواز ملا کے نرمی، گرمی، تیزی، سستی نہ کرنا، ایک ہی آواز کے ساتھ مل کے میرے ساتھ پڑھیے، اللہ ہو، 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 اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، انتہائی خوشگوار، پر نور، محبت انوار کیفیت ہے۔ اسی حالت میں خوبصورت دعا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، اللہ کریم ہم گناہگار لوگ، اللہ کریم ہم خطا کار لوگ، ہم معصیت زدہ لوگ، الہ العالمین ظاہراً باطناً غافل لوگ، الہی زبان ناشکر، ہاتھ گناہگار، دل مردہ، نفس بیدار، الہی شرمسار لوگ، ہم تیری بارگاہ میں شرمسار ہیں۔ تو اپنے محبوب کا واسطہ سن کر، اپنی رحمتوں کو دیکھ کر ہم سب کو نبی پاک کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے معافی عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، آنے والی زندگی میں اپنی یادوں کا نور عطا فرما، اپنے پیارے محبوب کی محبت بھری غلامی نصیب فرما، الہ العالمین شیطانی وسوسے اور نفسانی خطرات سے ہمارے روحانی مقامات کو محفوظ فرما۔ الہی اس ملک میں جتنے ایمان والے، ان کی عزت، جان، ایمان، آبرو، گھر کا ماحول دینی بنا کر حفاظت نصیب فرما۔ اللہ اللہ اللہ